السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھے گئے 25 سوالوں میں سے سوال نمبر 22۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ سوال اور جواب کی جانب بڑھنے سے پہلے تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک لائن کے جواب میں سمندروں کی گہرائیوں سے زیادہ گہرائیاں اور زیادہ خزانے ہیں۔ محروم وہی رہتا ہے جو غوطہ زن نہیں ہوتا، یہ غوطہ زن ہونے میں دیر کرتا ہے، اتنا ہی وہ حاصل کرنے میں محروم رہتا ہے۔ تو سوال اور جواب تھا کہ کون سی چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے؟ جواب، چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اب اس سوال کو ذرا سمجھیے، کون سی چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گی؟ اللہ کا غصہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے عذاب کی وعید ہے، دوزخ میں چلے جانے والی بات ہے۔ جس سے اللہ ہی غصہ ہو گیا اس کا تو ککھ نہ بچا نا جی، پنجابی جی کہتے ہیں اس کا تو بوٹا ہی پٹیا گیا۔ تو یوں ہے کہ اللہ کے غصے سے مراد تمام کا تمام جتنا بھی اسلام کا عذاب ہے، جتنا بھی بتایا گیا عذاب ہے، وہ اس بندے پہ آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، جس پر اللہ ناراض ہے۔ تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے تھا؟ اگر میں اپنی عقل کے مطابق سوچوں تو مجھے چاہیے تھا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ۔ مجھے تو یہ چاہیے تھا، پیروی چاہیے تھی، پابندی چاہیے تھی، فرائض چاہیے تھے، احکام چاہیے تھے، سنتیں چاہیے تھیں، فرائض چاہیے تھے جو نماز میں ادا کرتا۔ لیکن مجھے کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جواب کے مطابق مجھے چاہیے چپکے چپکے صدقہ اور صلہ رحمی کرنا۔ اب اس سوال کو ہم اس جواب کو ہم ذرا کھولیں گے کہ چپکے چپکے صدقہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، چپکے چپکے صدقہ یعنی چھپ کے صدقہ کرنا، ایک ہاتھ سے صدقہ کرنا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ صدقہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے جو آپ ببانگے دوہل کسی کو دین کی بات بتائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کو رستہ بتا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر مسجد بنوا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہ کون سا چپکے چپکے صدقہ ہے جی؟ کیا مطلب مسجد میں جب پیسے ڈال رہے ہوں تو مطلب وہ جو جھولی آتی ہے یا وہ جہاں اس کا گلہ لگا ہوتا ہے اس میں ایسے پیسے ڈال لیں کہ کوئی دیکھے نا، یہ والی بات ہو رہی ہے؟ اگر ظاہر دیکھا جائے تو ہاں جی، اس کے ساتھ جو لنک کروں گا بعد میں کروں گا کہ یہ بات کروں، یا کوئی مجھ سے مانگنے آئے تو میں اس کو اندر گھر میں بلا کر بٹھا کر کھانا شانا کھلا کر پانی شانی پلا کر پھر اس کو میں خیرات دوں، تو یہ چپکے چپکے صدقہ ہوگا؟ دیکھیں، چپکے چپ صدقے سے مراد یہ بات ہے میرے نزدیک، یہ علمی بات میں اپنی طرف سے کرنے لگا ہوں کہ جب آپ صدقہ کر رہے ہوں، جب آپ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہوں، تو چپکے چپکے سے مراد دنیا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کا اپنا ضمیر ہے جس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہو۔ ویسے تو اگر آپ غور کیجئے گا تو اس طرح کئی چیزیں ایسی ہیں جب ہم کسی کو بھی صدقہ دیتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں کی نظر سے گزر جاتی ہے۔ تو کیا چپکا چپکا اس کے ساتھ جو لفظ ہے یہ لگ جاتا ہے، ابھی یہ تو نظر آ گئی تو اس کا کیا ثواب زائل ہو جاتا ہے؟ نہیں، جواب یہ نہیں ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ چپکے سے مراد صرف اور صرف ذاتیات ہے، وہ ذاتیات جو آپ کا ضمیر اور آپ کا جسم، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، آپ کا غرور اور آپ کی انا آپ سے دور رہے، اس سے چھپا کر آپ نے صدقہ کرنا ہے، اپنے غرور سے چھپا کر آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ کبھی دل میں مت آنے دیجئے کہ یار یہ میں صدقہ دے رہا ہوں، میں اس غریب کی بھوک مٹا رہا ہوں، یہ تو میں اس سے ذرا طاقتور ہو گیا۔ یہ چیز کو چھپانا ہے، اس سے چھپا کر صدقہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کے اندر جو انا ہے، جو میں ہے، اس سے چھپا کر صدقہ کرنا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اندر کی نیت اگر اس سے چھپا لیا آپ نے، صرف اللہ کے لیے اس کو منا لیا آپ نے، تو آپ کا صدقہ صحیح طریقے سے چپکے چپکے صدقے میں انوالو ہوگا۔ ورنہ مجھے لگتا ہے اگر آپ 1000 تالوں کے اندر جا کر بھی صدقہ کریں لیکن آپ کا ضمیر اس پہ ملامت نہ کرے کہ آپ غرور کر رہے ہیں، آپ کسی کے سامنے نیچا دکھا رہے ہیں، یا آپ کہیں کہ جی میں نے تو چپکے چپکے صدقہ کیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اندر غرور کی یہ عادت ہو، یہ بلا آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ جی میں تو بڑا امیر زادہ ہو گیا ہوں، میں بڑا غنی ہوں،
یا مجھے اللہ نے اس سے بہتر بنایا، تو میرا خیال ہے کہ وہ چپکے جو تالوں کے اندر دیا یہ بھی ضائع ہے۔ تو ایک تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ صدقہ دے رہے ہو تو آپ کے اندر جو میں ہے، یہ جو غرور ہے، جو انا ہے، یہ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آپ نے چھپ کر صدقہ کرنا ہے، اللہ قبول فرمائے گا۔ اب دوسری بات ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی عام طور پر جو ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں وہ ہے اپنے رشتہ داروں سے اچھے طریقے سے ملنا۔ اگر کوئی ناراضگی وازگی ہے تو اس کو بات کا پتنگڑ نہ بنانا، باتوں کو چھوڑ دینا، اپنے قریب رشتہ داروں کو غور سے ان کے بارے میں غور رکھنا، دیکھنا کون صحیح ہے کون غریب ہے، کچھ ان کی مدد کر دینا، یہ بھی ایک صلہ رحمی میں آتا ہے۔ میں اس صلہ رحمی کا ذرا وسیع ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صلہ رحمی کی بات کی تو اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے رشتے آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں بہت سارے رشتے اس لیے آ سکتے ہیں کہ آپ جو آپ کے پڑوسی ہیں یہ بھی صلہ رحمی کے حقدار، یہ مجھے لگتا ہے۔ تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں یہ بھی صلہ رحمی کے حقدار ہیں۔ تو ان سب حقداروں کو جو رسول اللہ نے حدیث میں ہمیں جواب عطا فرمایا کہ چپکے صدقہ اور صلہ رحمی کرنا، اس میں صلہ رحمی میں سب سے بڑی بات یہ آئے گی کہ جو رشتہ دار آپ سے اختلاف رکھتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، یا وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، یا آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا، اپنی رشتہ داریوں کو کاٹنا نہیں، توڑنا نہیں، رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں، کم نہیں کرنا، گنتیوں کو کم نہیں کرنا، تعداد کو کم نہیں کرنا، پیار کو کم نہیں کرنا، معیار کو کم نہیں کرنا، پھر جا کے آپ کی صلہ رحمی قبول ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں سے تو محبت کریں جو آپ کی عزت کرتے ہوں، جو آپ کے خاندان میں آپ سے مطلب ماڑے ہوں اور آپ سے بڑا جناب آپ کی وہ بڑائی چڑھائی کرتے ہوں، تو آپ ان کو بس بڑا عزیز سمجھے، اور جو آپ سے اختلاف کرے، آپ کی تھوڑی سوچ سے اختلاف کرے اور آپ کہیں جی تیری میری بول چال ہی بند، تو میرا خیال ہے یہ صلہ رحمی کا بھی ایک سب سے اچھا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو نظر انداز کر دیں، کسی کی لڑائی کو چھوڑ دیں۔ اگر تھوڑی سی بات سے ہی بات ختم ہوتی ہے تو اتنی بات کر کے ختم کر دیں، نہ بات کو بڑھایا جائے، نہ ایک گینگ بنایا جائے کہ جی میری طرف کون ہے اس کی طرف کون ہے، آج کے بعد جو میری طرف ہوگا وہ خاندان میں اس کی طرف نہیں جائے گا، جو اس کی طرف ہوگا وہ میری طرف نہیں آئے گا۔ یوں پابندیاں لگا کر اگر زندہ رہنے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلہ رحمی سے دوری ہے، چاہے آپ ایک ہی رشتہ دار کے لاکھوں روپے کے کام کر دیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا۔ تو میرے نزدیک جو رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ چپکے صدقہ اور صلہ رحمی، اس کو میں نے اپنے الفاظوں سے بیان کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا یہی معجزہ ہے کہ جو بھی اس کے علم میں اپنے عقل اور اپنے شعور کو غوطہ زن کرتا ہے، اللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے تمام ریلیٹیوز کو جو رشتہ دار ہیں میرے، ان سے بہتر تعلق، بہتر سلوک اور اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے ہمسائے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری نظر میں ایسی مدد فرمائے میری کہ میں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھ سکوں، اور اگر کسی دوست کو، کوئی رشتہ دار کو، میرے ہمسائے کو مجھ سے کوئی گلہ شکوہ ہے تو اگر میں وہ نظر انداز کر رہا ہوں تو پلیز ضرور مجھے ہائی لائٹ کیجیے گا، اور اگر معافی کا کوئی اس کا صدبہ بنتا ہو تو پلیز معاف بھی کر دیجیے گا، کیونکہ میں اسی طرح ہی کوشش کر سکتا ہوں، اپنی طرف سے تو ہر انسان پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، تو بس ہو جاتی ہیں جی غلطیاں، بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔